بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سلمیٰ خان براق ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ایک موقف اور بہت پرامن طریقے سے ایک موقف اپنایا, وہ یہ ہے کہ بلوچستان یا پاکستان میں جتنی بھی بدامنی پھیلائی جا رہی ہے یا بدامنی ہوتی ہے یا جو بھی بندوق اور تلوار اٹھا لیتے ہیں تو اس کے پیچھے فتنۃ الہندوستان 100% شامل ہے, اور اس بات کے پورے شواہد بھی موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام نہاد کرغزستان کے لوگ جو ہیں وہ بلوچیت کا جھنڈا اٹھا کے بلوچوں کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں, جبکہ وہ خود بلوچ نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے, بشیر زیب بلوچ نہیں ہے اور وہ بلوچیت کی بات کرتا ہے. تو یہ تو کھلا تضاد ہے بلوچ قوم کے ساتھ اور بلوچ لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہماری حقوق کی بات کرنے والا بندہ ہے وہ بلوچ ہے بھی یا نہیں. تو یہ موقف تو آپ لوگ اس بات کی وہ کریں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کدھر وہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے گا. ناظرین, اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ باہوٹ بلوچ عرف دیپک نیگی, جس نے ایک اور غلط بیانیے کے ساتھ ایک اور پروپیگنڈا کیا تھا کہ سی بی کینٹ میں انہوں نے حملہ کر دیا, تو معذرت کے ساتھ ایسے کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی فوج نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, نہ مہندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ان کے کینٹ پہ حملے کر دیں گے اور وہ آپ کا منہ تکتے رہ جائیں گے. آپ کو واضح الفاظ میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے لطف اللہ کھوسا پہ حملہ کیا اور اس بندے کا لاسٹ آڈیو میں یہ تھا کہ گھر بچے زمینیں سب کچھ بعد میں بن جائیں گی, لیکن تم نے اگر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے, پاکستان کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, تو تم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے, ہتھیار نہیں پھینکنے ہیں. اور اس کو گولی لگنے کے بعد بھی اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان زندہ باد, اور آخری الفاظ اس کا کلمہ طیبہ تھا. یہ وہ شہادت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی لطف کوسا کی. ناظرین, یہ باتیں جو آج ہم آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, بلوچستان کی حقیقتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ بلوچستان میں حقیقت میں ہوتا کیا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے جائیں کہ بلوچستان میں نہیں پاکستان میں کہتے ہیں کہ زیادہ میجورٹی یوتھ کی ہے, اور یوتھ کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی, ایم فل پی ایچ ڈیز اور اچھی پوزیشن پہ بٹھانے کے باوجود بھی وہ ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور اس موضوع پہ یا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ماہر تعلیم آصف جون صاحب. سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. سر سے سوالات کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سر, سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بلوچستان کے بارے میں ایک پرسیپشن بنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ تعلیم نہیں ہے, یا بالکل تعلیم کا وہ نظام ہی نہیں ہے جو کہ باقی صوبوں میں ہے. اس میں کتنی صداقت یا حقیقت آپ کو لگتی ہے یا نہیں؟ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز یہ پرسیپشن نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے. وہاں پر نظام تعلیم ہمارے یہاں سے کافی زیادہ ڈیولپڈ ہے. آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تعلیم جو ہے بلوچستان کے مقابلے میں اس کا معیاری تعلیم اور معیار تعلیم وہ ہم سے فرق ہے. پشاور ہے کے پی وہاں پر فرق ہے, اور ایون کراچی اس کا اسٹیٹس ہم سے بلند رہا ہے. اور اس کے جو ریفلیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں سے ہمارے بچے ان صوبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور بڑی تعداد میں بچے وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر بلوچستان کو صوبے کا اسٹیٹس جو ہے ان کے بعد ملا ہے. پنجاب اور سندھ اور کے پی وہ بہت پہلے سے ایک ڈیولپڈ صورت میں تھے, اور وہاں پر انسٹیٹیوشنز تھے. وہاں پر پھر لاہور کو آپ دیکھیے, لاہور کے اندر تواریخی طور پر جو وہ تعلیم کا مرکز رہا ہے. وہاں پر ایچیسن ہے, وہاں پر گورنمنٹ کالج ہے, وہاں پر ایف سی کالج تھا, اور بہت دوسرے کالجز. تو وہ ایک ہسٹری کے اندر ایک لمبے ٹائم سے ڈیولپڈ انسٹیٹیوشنس کو رکھتے ہیں. اسی طرح سے پشاور کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز, اور کراچی کے اندر تو ہمارے یہاں 70 کے بعد ایجوکیشن کے اوپر توجہ دی گئی. اور دیکھیں یہاں پر چند ایک اسکولز اور کالجز اور شاید ایک یونیورسٹی وہ بھی 70 کے بعد یہاں پر بنتی ہے. لیکن سر دیکھیں, یونیورسٹی تو بن گئی 70 کے بعد. ابھی کے حالات اور ابھی کے تناظر میں دیکھا جائے
تعلیم تو معیاری تعلیم دے رہی ہے گورنمنٹ, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. میرٹ کو بھی کتنا مطلب ڈیگریڈ کر کے ان بچوں کو جو کہ گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں ان کو لانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. نہیں, میں اسی طرف سے آ رہا تھا کہ اب چونکہ ہمارے حالات اور ہمارے یہاں کے جو اکیڈیمک ہمارا ایٹماسفیئر ہے جس کے اندر ہم نے ترقی کیا, نو ڈاؤٹ یہ قابل ستائش ہے. اس کے بعد جب پاکستان جب بلوچستان صوبے کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو یہاں پر یہ انسٹیٹیوشن بنے, اور ان انسٹیٹیوشنس کے یہاں پر بننے کے بعد یہاں پر نظام تعلیم جو ہے وہ کافی ڈیولپ ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس لگ بھگ کوئی 8 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. بالکل ہے. تو اور اس کے علاوہ کالجز ہیں اور اسکولس ہیں, اور اسکولس میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر تعلیمی ادارے اچھے ہیں, اب ایک امید جو ہے وہ بنی ہے, اور نو ڈاؤٹ یہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بڑا شارپ ہے. اور یہ اسٹوڈنٹس جب باہر جاتے ہیں, آپ ان اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہیں جب یہ لاہور میں, کراچی میں اور دوسری جگہوں پر جاتے ہیں فار ہائر ایجوکیشن, تو ان کا بہت, میں انہیں بہت بریلینٹ دیکھتا ہوں. اور یہاں پر بھی اپریسیشن کہ یہ بچے جو ہے پوٹینشیل رکھتے ہیں. یس, اور they have a courage to ask a question from any person. میں نے ایک چیز ایک ریسرچ میں دیکھی تھی کہ بلوچستان کی لڑکیوں میں خاص طور پہ اتنا کریج ہے کہ وہ آپ سے سوال بھی پوچھ سکتی ہیں اور آپ سے جواب مانگیں گی. آپ دیکھیے کہ جب سے یہاں پر ایجوکیشن زیادہ یونیورسٹیز بنی ہیں اور بچوں کی رسائی ان یونیورسٹی تک گئی ہے, آپ کبھی بیوٹی میں جا کے دیکھیے, وہاں پر لاجک اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے. وہاں کے بچے آپ سے سوال کریں گے اور ایسے سوال کریں گے جن کے جواب دینا کئی مرتبہ. سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, جب اتنا سب کچھ ڈیولپ ہو گیا, اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بچوں میں پوٹینشیل بھی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کریجس بچے بھی ہیں اور ونریبل بچے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ یہ ہماری نوجوان نسل کیوں فتنۃ الہندوستان کے راستے پہ چل پڑی ہے یا ڈی ٹریک ہو گئی ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ پرسپشن جو ہیں وہ عوام کو, میس کو کور کرتے ہیں. جب آپ پرسپشن کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو لامحالہ آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں, اور جب آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا اثر سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ پہ ہوتا ہے. اس کا ضروری نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس ہے, اس کا اولڈ ایج کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, مڈ ایج کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, خواتین کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں صرف اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اس میں پوری سوسائٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ایسی ایج پہ ہوتا ہے, یہاں پر اس کا جو ہے لاجک میکینزم جو ہے وہ اس طور پر پنپا نہیں ہوتا, وہ اس طور پر میچورٹی لیول پہ نہیں ہوتا. تو اس کو آپ جو بھی فلاسفی, جو بھی نظریہ دینا چاہیں آپ جلدی دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ پرسیپشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یہ سر بلوچستان میں ایک چیز جیسے کہ آپ اور میں, ہم نے کافی عرصہ کام کیا اور رہے ساتھ, ہم نے وہ آبزرو کیا دہشت گردی کے پیچھے یا یہ جو جتنی بھی الٹی سیدھی ہمارے بلوچستان میں حرکتیں اور لوگوں کو اکسانے والے کام ہیں یا ان کے گمراہ کن بیانیے میں ہوتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ فتنۃ الہندوستان ہی اس میں ملوث ہے؟ اس کے علاوہ یہاں کی جو محرومیاں ہیں وہ ایک ایسا فیول ہے, وہ ایک ایسا کیا کہہ سکتے ہیں آپ مواد ہے جو اس سلسلے کے اندر ایک کیٹالسٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور جب آپ محروم ہیں, جب آپ کے پاس ضروریات نہیں ہیں, سہولیات نہیں ہیں, وہ ہمارے سی ایم صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے جابس بھی دی ہیں, یہ بھی دی ہیں, تو لیکن یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ضرور ہے. اچھا, آپ نے سی ایم صاحب کا ذکر کیا, مائنورٹیز کے بارے میں کل بڑا اعلان کیا تھا, بتائیں. وہ بہت اچھا, سی ایم صاحب نے کل منورٹی کے لیے منورٹی کارڈ ایشو کیا ہے, اور وہ ایک بڑا ہی متسن قدم ہے.
اور یہ اس بات کا ان کا یہ عمل اس بات کا عکاس ہے کہ وہ منورٹی کو نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ ان کے لیے عملی اقدام بھی کر رہے ہیں. اور یہ نو ڈاؤٹ ایک اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, لیکن یہ انہوں نے خود انیشیٹو لیا, اور یہ اس لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جیسے وہ اکثریت کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں منورٹی ہوں. مجھے ہر طرف سے بلوچستان میں رہتے ہوئے. یس بالکل. بلوچستان کے اندر منورٹی کے لیے چاہے ہم ہندو ہیں, چاہے کرسچن ہیں, پارسی ہیں, سکھ ہیں, تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ہر سیگمنٹ سے اپریسیشن ملتی ہے. اور ہم ایوری واک آف لائف ہم پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بلوچستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں اس کا ہمیشہ جو ہے پازیٹیو رسپونڈ ملا ہے. یہ بہت ہی اچھی سوسائٹی ہے بلوچستان کی. اس کا فیبریکیشن ایسا ہے کہ یہاں پر اقلیتوں کا احترام بہت زیادہ ہے, اور میں اس بات کے لیے سی ایم صاحب کا بھی پرٹیکولرلی شکر گزار ہوں. انہوں نے اس طرح سے سوچا, ان کی کیبنٹ کا اور باقی تمام احباب کا بھی جو منورٹی کے لیے اس طرح سے سوچتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری منورٹیز کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو اسکالرشپس ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے وہ رکھے ہیں. اور اپارٹ فرام اٹ انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے بھی منورٹیز کے جو کوٹا ہے وہ مخصوص کیا ہے, اور اس کے لیے چاہے لاکھوں روپے خرچ ہیں وہ اس کے لیے کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو انہوں نے بڑا ہی مختصر کام کیا ہے ہمارے جابس کے سلسلے میں. ہمیں 5% کوٹا ملتا ہے, لیکن ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ اس طرح سے کم ہوتے ہیں, جابس اناؤنس ہوتی ہیں, اور جب جابس اناؤنس ہوتی ہے تو ان کے مطابق کینڈیڈیٹ نہیں ملتے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے, ہماری جابس جو ہیں یو سی میں جا کے بھی اناؤنسز ہوتی ہیں. تو بہت ساری یو سیز ایسی ہیں بلوچستان میں, وہاں پر تو منورٹی کا بندہ ہی نہیں ہے. تو ان کو ایک سجیشن یہ دی گئی, اور جو اقلیتی کانفرنس ہوئی ہے پچھلے دنوں جس میں سی ایم صاحب بھی تھے, انہوں نے اس بات کو اس کا اعلان کیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اس کو اگر ڈویژن لیول تک یا ڈسٹرکٹ لیول تک اس کوٹے کو ہم لے کے جائیں تو وہ منورٹی کی سیٹس جو ہیں وہ خالی نہیں جائیں گی, وہ کور ہو جائیں گی. اور یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے جس میں منورٹیز آ جائیں گی, چھوٹے جو جابس ہیں ان کو کور کر پائیں گے. ٹھیک ہے سر. اور لاسٹ میں میرا سوال, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور بلوچستان کے لیے جس طرح سے ہم ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب کنٹریبیوٹ کریں گے. لطف اللہ کھوسا جو تھے جن پہ بھاگ ناڑی میں حملہ ہوا اور انہیں جام شہادت نوش فرمایا, آپ کو نہیں لگتا کہ دشمن ہم پہ جس طرح سے وار کرے گا اس کا جواب ہم منہ توڑ دے دیں گے؟ لاسٹ صرف لطف اللہ کھوسا کے لیے بات. ہر وہ شخص جو بلوچستان کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, اور پاکستان جو ہمارا ہوم لینڈ ہے, اور اس کے لیے چاہے لطف صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے جو اس کے لیے سوچتا ہے, اس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے, تو وہ قابل صد تحسین ہے. اور چونکہ یہ ایک کنٹری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ لیبیا سے جا کر پوچھیے اس کا کیا حال ہے, آپ عراق سے پوچھیے اس کا کیا حال ہے, آپ کسی بھی ایسے کنٹری شام سے پوچھ لیں, آپ غزہ سے پوچھ لیں, یہاں پر ایک منظم گورنمنٹ نہیں ہے, یہاں پر ایک منظم انتظام نہیں ہے. وہ ملک جو ہے وہ انارکی کا شکار ہو جاتے ہیں, اس انارکی کے اندر کسی کے بھی حقوق نہیں بچتے. تو وہ پھر اس انارکی کے اندر آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری پرسن جو ہے وہ اپنی ڈومین کے اندر رہ کے وہ اپنی لینڈ کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرے, محب وطن. ناظرین, بہت شکریہ آصف جون صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی بہت اچھی باتوں سے ہمیں بتایا کہ بلوچستان میں ابھی بھی میرٹ
ابھی بھی منارٹیز، ابھی بھی ایجوکیشن پہ، ابھی بھی کس طرح سے ہمارے جو بچے ڈیٹریکٹ ہوئے ہیں ان کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں. ساتھ میں لطف اللہ کھوسا کو انہوں نے ایک خراج تحسین پیش کیا. ہمارے آج نہیں، ہم کتنے سالوں سے شہادتوں کو اور اسی طرح جنازے اٹھاتے جا رہے ہیں اور ہم بلوچستان کو شہادتوں کے تحفے دے رہے ہیں. ایک نہ ایک دن بلوچستان ترقی ضرور کرے گا. بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ جڑ سے ہو جائے گا. فتنۃ الہندوستان و فتنہ الخوارج ہو یا جو بھی ایسی دہشت گرد یا علیحدگی پسند تنظیم ہے جو بلوچستان میں بیٹھ کے بلوچستان کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گی، ان کو منہ توڑ جواب ہماری سیکورٹی فورسز دیں گے اور ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کریں. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.